انسان کی زندگی میں دونوں چیزیں آتی ہیں، خوشیاں بھی غم بھی۔ جیسے انسان کی زندگی میں رات بھی ہے، دن بھی ہے، دن بھی ہے، رات بھی ہے، تو خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں۔ خوشیاں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اترائے نہ، تکبر نہ کرے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ تمہیں عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ کا قاعدہ قانون ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے کے جا رہے تھے، ایک آدمی نے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ سے دعا فرما دینا، عرض کر دینا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، اب نہ عطا فرمایا۔ اب اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ نے بہت عطا فرمایا، اب نہ دے۔ دوسرا آدمی راستے میں ملا، اس نے کہا کہ اے موسیٰ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کبھی سکھ کا سانس بھی نہیں لیا، ہر وقت پریشانی تکلیف، اللہ سے کو کچھ تو مجھے دیں۔ تو دونوں کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اللہ سے عرض کر دی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہر وقت تو ناشکری کرتا ہے، ہر وقت شکوہ کرتا ہے، کیسے دوں اسے میں؟ جو کچھ ہے بس مل رہا ہے۔ اور دوسرا جو کہہ رہا ہے نا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، اللہ کا شکر الحمدللہ، وہ تو ہر وقت شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے نہ دو تو میں کیسے نہ دوں؟ اسے کہو تو شکر ادا نہ کر اور میں تجھے دینا چھوڑ دوں گا۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ مزید عطا فرماتے ہیں۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی اللہ سے عرض کی تھی، اللہ بہت ہے، الحمدللہ تیرا شکر ہے، بہت دیا، اب نہ دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تو میرے راستے میں دیتا ہے، میں آپ کے اوپر خرچ نہ کروں، آپ کو نہ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میرے راستے میں دینا بند کر دو، میں آپ کو دینا بند کر دوں گا۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یا اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ بہت عطا فرماتے ہیں۔ اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، انسان خوش رہے، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی حال پہ راضی رہے۔ تھوڑا سا دیا اس پر بھی انسان خوش رہے، راضی رہے۔ جب اللہ نے تھوڑا سا دیا، ہم اس پہ راضی ہیں، تو ہمارے تھوڑے سے اعمال پہ بھی اللہ راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، ایک یہ اصول ہے کہ انسان دنیا کے لحاظ سے اپنے سے کم تر کو دیکھے کہ میرے پاس تو یہ بھی ہے، فلاں کے پاس تو یہ بھی نہیں، پھر اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ دین کے لحاظ سے اپنے سے بڑے ہوئے کو دیکھے کہ فلاں اتنی عبادت کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، 5 وقت کی نماز ہے، ذکر اذکار ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، میں کیوں نہیں کرتا؟ وہ تو اتنا بڑھ چڑھ کے ماشاءاللہ آخرت کی فکر اور تیاری کر رہا ہے، میں کیوں سستی کیے کھڑا ہوں؟ میں کیوں غفلت کروں؟ تو آخرت کے لحاظ سے دیکھے اپنے سے بڑھ کر کے، دنیا کے لحاظ سے دیکھے اپنے سے کم تر۔ جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، جیسے حدیث پاک میں تھا، جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو، نمک نہ ہو وہ بھی اللہ سے، یعنی کم سے کم چھوٹی سی چھوٹی حقیر سے حقیر چیز بھی ہو وہ بھی اللہ سے مانگو، اللہ ایسی جگہ سے عطا فرمائیں گے، پھر کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ یہ تو فرماتے ہیں میں جوتا نہیں تھا، مسجد میں جا رہا تھا، اللہ سے مانگے، جیسے میں گیا نا راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی ایسا تھا اس کے پاؤں ہی نہیں تھے، تو اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ یہ پاؤں تو عطا فرمائے۔ تو اللہ نے بیماریوں سے ہمیں الحمدللہ صحت میں رکھا، اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا، عزتیں عطا فرمائی، مال عطا فرمایا، کسی کا محتاج نہ کیا، اولاد دی، سب کچھ یہ اللہ کا رزق، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا کام نہیں ہوتا کہ شکوے کرنا۔ اللہ جب بڑی بڑی نعمتیں عطا فرما رہے ہیں جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، اگر تھوڑا سی تکلیف آ گئی تو اس پہ انسان کو صبر بھی کرنا چاہیے، بس ہر حال میں راضی رہے، زبان پہ یہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا، تو اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ایک اسرائیلی روایات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے گھر میں گیا، وہ شکار کرتے تھے، ان کی گھر والے سے پوچھا کہ بھی کیسے حالات چل رہے ہیں؟ اس نے کہا بس جی گزارا ہے، کبھی آ گیا کھایا، کبھی نہ آیا، بس ایسے ہی گزارا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب میرا بیٹا ہے اسے سلام دینا، کہنے آپ کے بابا جان آئے تھے، اور اسے کہنا کہ گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دے۔ وہ آئے اور سلام دیا اور یہ بات کی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جا تجھے طلاق۔
ایک انبیاء اور ان کا بڑا عہدہ، ان کے گھر والوں کی زبان پہ شکوہ، پھر اور ایک نکاح کیا، شادی کی، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے کو سلام بھی دینا، اور وہ کہاں ہیں؟ جی وہ شکار کرنے گئے۔ کیسے گزارا؟ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ تو شکر ادا کیا، فرمایا اس چوکھٹ کو تو نے قابو رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا ہو، زندگی کے جس موڑ پہ ہو، یہ اللہ کی رضا ہے، ہر حال میں اللہ کی رضا ہے۔ جیسے اللہ چاہتے ہیں وہی کو چاہتے ہیں۔ ہاں جیسے اچھے اعمال ہوں گے اچھے حالات بھی آئیں گے۔ جیسے معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے تو دیکھا کچھ فرشتے کچھ لے کے اوپر جا رہے ہیں، کچھ نیچے آ رہے ہیں، تو حضرت جبریل سے پوچھا یہ کیا؟ کہا کہ یہ لوگوں کے اعمال جا رہے ہیں، اور جیسے اعمال جا رہے ہیں ویسے ہی احوال آ رہے ہیں، ویسے ہی حالات آ رہے ہیں۔ اچھے اعمال کرتے جائیں گے انشاءاللہ زندگی میں سکون ہوگا، خوشیاں آئیں گی، اللہ دل میں سکون عطا فرمائے۔ کچھ نہیں ہوگا پاس پھر بھی اللہ سکون عطا فرمائے، پھر بھی خوشیاں عطا فرمائے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اور جس حال میں اللہ رکھے اسی حال میں راضی رہیں، انشاءاللہ اللہ مزید عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔